السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ افتخار شرازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم کچھ ذکر کریں گے پنجاب کے جو 12 کروڑ کا صوبہ ہے اور اس صوبے کی نئی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، جنہوں نے بڑا ایک جارحانہ کسی زمانے میں ایک نیریٹو اختیار کیا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور پھر وہ دھمکیاں دیا کرتی تھی کہ ان کے پاس بڑے بڑے راز موجود ہیں کہ ان کے باپ کی حکومت کو کیسے نکالا گیا، اور اگر ان سے سپیس مزید چھینی گئی تو وہ پھر ان بڑے بڑے لوگوں کے نام سامنے لے کے آئیں گے، ان کے پاس بڑے ٹھوس ثبوت ہیں۔ تو یاد ہوگا آپ کو جو ارشد ملک صاحب کی ویڈیو لے کے آئی تھی کہ کس طرح پاناما کیس کے اندر ان کی فیملی کو سزائیں دی گئی۔ تو بہرحال اب وہ اقتدار میں آ چکی ہیں 8 فروری کے انتخابات کے بعد۔ جیسے آئی ہیں وہ تو ایک الگ ڈبیٹ ہے، اور ظاہر سی بات ہے تاریخ اس کے بارے میں جب لکھی جائے گی تو اس میں تعین ہوگا کہ وہ جائز طریقے سے آئی تھی یا پھر ناجائز طریقے سے وہ اقتدار میں آئی تھیں۔ لیکن اقتدار میں آنے کے بعد خیال تو یہ تھا کہ بڑے طویل عرصے تک وہ والد صاحب کے ساتھ لندن میں بھی رہیں، پھر انہوں نے اپنے انگریزی کورسز بھی وہیں پہ کیے، ایک ڈگری بھی حاصل کی انہوں نے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ لگتا تھا کہ ان کے پاس ایک ویژن ہے، اور جس طرح وہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کو حرف تنقید بنایا کرتی تھیں، اور ان کی پوری نون لیگ کی قیادت کہ پی ٹی آئی نے تو ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے، تو لوگ امید کر رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی بڑا کمال کا ویژن ہے، اور جب اقتدار میں آئیں گی تو پھر اس کے بعد اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، لوگوں کی زندگیوں میں آسودگی آ جائے گی، لوگ پرسکون ہو جائیں گے، وہ امن و امان ہو یا معیشت ہو سب ٹھیک چلنا شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ انکل ڈار صاحب بھی ان کی فیملی کا حصہ ہیں، اس ملک میں وزیر خزانہ رہے ہیں، اگرچہ اب ان کو وزارت خزانہ نصیب نہیں ہوئی اور ان کو وزارت خارجہ میں بیٹھنا پڑ گیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ بھی بیٹھ کے وہ خارجہ کے وزیر ہوتے ہوئے خزانہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال آج اگرچہ آنے کے دن سے لے کے اب تک وہ مختلف قسم کے آپٹکس جو ہے وہ اپنا رہی ہیں، اور بنیادی طور پہ وہ یہ تاثر دے رہی کہ وہ عوامی قسم کی چیف منسٹر ہیں، عوام کے ساتھ بڑی ویل کنیکٹڈ ہیں، اور ساتھ میں ایک ان کا ویژن بڑا کمال کا ہے۔ لیکن ویژن کیا ہے ناظرین، اور یہ جو آج انہوں نے پولیس کی وردی پہن کے اور گارڈ آف آنر لیا، یہ کیوں ایسا کیا، کہانی کیا ہے، کیا کرنا چاہ رہی ہے، ان کے گولز کیا ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، گولز تو کیا کہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، اس سے وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو آپ کو بتائیں گے اس آج کی ویلاگ میں۔ تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو ویژن تو ماشاءاللہ جو ہوتا ہے، گویا کہ 3 بار جو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب رہے ہیں ان کے پاس بھی موٹر وے کے علاوہ بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم نے موٹر وے بنائی، ہم نے موٹر وے بنائی، ہم نے موٹر وے بنائی۔ اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے جو 3 بار چیف منسٹر رہے ہیں، گویا کہ وہ بھی پنجاب کی اور لاہور کی سڑکیں کو تھوڑی بہت ٹھیک کرتے رہے، اور ساتھ میں کچھ لوگوں کو لیپ ٹاپ تھما دیے ہاتھ میں، اور اسی طرح انہوں نے کوئی دانش سکول کوئی 8-10 کھول لیے، تو بس ان کے پاس بھی عوام پہ اپنے دانش ڈھاڑنے کے لیے یہی کچھ ہے۔ تو یہ تو ویژن ہے۔ اب حکومت بھی چلانی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو حکومت چلانے کے لیے جو بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ بیوروکریسی ہو، وہ پولیس ہو، ہر طرف آپ اپنے بااعتماد اور اپنے وفادار لوگوں کو، گویا کہ ان کو آؤٹ آف ٹرن، ان کو آؤٹ آف دا وے آپ سپیس دیں، اور ان کو اپنے قریب لے کے آئیں، اور ساتھ میں پھر ان کو اپنا بنا لیں، تاکہ انہی کے بل بوتے پہ آپ حکومت کرتے رہیں۔ اور شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے شروع میں، آپ کو یاد ہوگا ان کے اوپر جو سب سے بڑا الزام تھا کہ وہ لوگوں کو ماورائے عدالت پولیس مقابلوں میں مروا دیتے ہیں۔ لوگ جاوید باکسر کو نہیں بھولے، وہ انسپکٹر جاوید باکسر جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ان کے اعلیٰ کار کے طور پہ کام کرتے تھے، اور کس طرح انہوں نے لوگوں کو جعلی پولیس مقابلوں کے اندر ہلاک کیا۔ تو یہ ایک تاریخ ہے، رہی ہے۔ تو یہی بنیادی وجہ ہے، اور یہی وہی بنیادی نقطہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ مریم نواز صاحبہ بھی، اور پھر نواز شریف صاحب بھی بالکل ایسے ہی، انہوں نے بھی جب وہ چیف منسٹر رہے یا پھر وہ وزیر اعظم رہے، ان کے ارد گرد بھی مخصوص ٹولہ جو ہے وہ رہا ہے، جو ان کا بااعتماد تصور ہوتا ہے، اور پھر انہی کے ذریعے ان کے جائز ناجائز جو بھی کام ہے وہ ہوتے ہیں، اور ان کی حکومت کو وہی دوام بخشتے ہیں۔
تو اب ظاہر سی بات انہوں نے گھر میں جب دیکھا ہے کہ یہی کچھ ہوتا ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ کیوں نہ اپیز کیا جائے، اسی طرح پولیس کو، بیوروکریسی کو، اسی راہ پہ وہ چل پڑی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر 12 کروڑ عوام کو کچھ دینا چاہتی ہیں تو ان آپٹکس کے ذریعے تو کچھ نہیں دے پائیں گی۔ گویا کہ آپ چیف منسٹر بنی ہیں تو پہلے دن آپ گویا جا رہی ہیں تھانوں میں، وہاں جا کے دیکھ رہے ہیں کہ جی کیسے کام ہو رہا ہے، حوالات میں لوگ کھڑے ہیں ان سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ کب سے ہیں، کیا یہاں پہ آپ کو کچھ کوئی انٹروگیٹ کیا بھی گیا ہے، آپ کس جرم میں آئے ہیں، تاکہ ویڈیو بن جائے۔ اس کے بعد کبھی آپ اسکول میں جا رہی ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، بچیاں امتحان دے رہی ہیں، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جی ڈسٹربنس ہو رہی ہے اور ایگزام ہو رہا ہے، پھر آپ کہہ رہی ہیں، سن رہی ہیں اور بعد میں مائنڈ کر رہی ہیں کہ جو آپ کو کہنے والی ہے آپ ان کی سرزش تو نہیں کر سکتی کیونکہ ویڈیو بن رہی تھی۔ تو آپ نے بڑے کڑوے منہ سے وہ ساری باتیں سنی، اور اس کے بعد آپ کبھی اسٹریٹ لائٹس، کبھی آپ لگتا ہے کہ جی رائے ونڈ سے نکلی ہیں دفتر تک آئی ہیں تو ٹریفک بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے، لاہور کی ٹریفک ٹھیک کرنے پہ لگ جاتی ہیں۔ گویا کہ اس صوبے کے 12 کروڑ صوبے کے ایک تو یہ مسائل ہیں، یہ نہیں ہے بھائی، اس سے بڑے ہیں۔ گویا کہ ویلتھ جنریٹ کرنی ہے، لوگوں کو روزگار دینا ہے، لوگوں کی غربت دور کرنی ہے۔ جس ملک کے اندر 11 کروڑ لوگ بلو دا پاورٹی لائن رہ رہے ہوں، وہاں پہ آپ پولیس کی وردی پہن کے تو آپ گارڈ آف آنر لے رہی ہیں۔ ایک تو میں کہتا ہوں جو گارڈ آنر دینے والے ہیں ان کو کیا ضرورت پڑی تھی گارڈ آف آنر دینے کی، اور آپ نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ آپ گارڈ آف آنر لے رہی ہیں؟ تو میرے خیال میں جو کام کرنے والے ہیں وہ تو آپ کرتے نہیں ہیں۔ اچھا، موضوع بخاری صاحبہ اس کا جو ڈیفینس پیش کر رہی ہیں کہ جو انہوں نے جو پولیس کی وردی پہنی ہے اس سے پولیس کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ بھائی پولیس، پنجاب پولیس کی عزت میں اور کیا اضافہ کرنا ہے؟ یہ تو وہ پولیس ہے کہ جس کے کردار کے اوپر بہت بڑے کوسچن مارکس ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حوالات میں لوگوں کو تشدد کر کے ہلاک کر دیتے ہیں، جو دن دہاڑے روڈوں کے اوپر لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں، جو ملک صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک نہیں کر پاتے، چوریاں، ڈکیتیاں، کیا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ لیکن ان کا جو پرفارمنس ہے وہ ظاہر سی بات ہے، ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا وہ بہتر انداز میں پرفارم کر رہے ہیں، اور پہل رہا ہے کہ ان کی عزت، بھئی ان کی ٹھاٹ پھاٹ پہلے کو کب ہے؟ اس ذرا صوبے کے اندر آپ ایک عام پولیس والے کو، ایک ذرا آپ محرر کو اور اسی طرح آپ سب انسپیکٹر کو دیکھیں، باقی افسران کو تو چھوڑیں، جو وہ شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ تو شاید یونیورسٹی کے شاید پروفیسر وائس چانسلر بھی ایسی شاہانہ زندگی نہ گزار رہے ہوں، تو اور ان کو کیا ان کی عزت میں اضافہ آپ نے کرنا ہے؟ اور اگر انہوں نے اپنی عزت میں اضافہ کرنا بھی ہے تو پرفارمنس کے تھرو کریں گے، لوگوں کی زندگیوں کو تحفظ دیں گے، ان کے مال کو تحفظ دیں گے، ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کریں گے۔ اس طرح فورسز کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جنگیں ہارنے والی جو فوج ہے اس کے آپ وردی پہن کے آپ اس کی عزت میں اضافہ کریں؟ بھئی فوج وہ جو جنگیں جیتتی ہے لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اگزامپل پولیس کے لیے بھی ہے کہ پولیس اگر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے گی تو لوگ ان کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا، ان کو عزت کریں گے، اور نہیں تو پھر اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا۔ ہاں اگر آپ نے عزت میں اضافہ کرنا ہے تو جائے ذرا وہ جو صبح صبح ہماری گلیوں کو صاف کرتے ہیں سویپر، جن کے ہاتھوں میں جھاڑو ہوتے ہیں، تو اٹھائیں جھاڑو اور صبح صبح ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جائیں۔ ان کی عزت میں اضافہ ہم نے کرنا ہے کیونکہ وہ اتنا کام کرتے ہیں ہمارے لیے، ہماری گلیوں کو، ہمارے روڈوں کو، شاہراہوں کو صاف کرتے ہیں، اور ان کو آپ عزت دیں اگر دینی بھی ہے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ کبھی آپ جناب جیسے میں نے کہا کہ بھئی اسکول میں پہنچی ہوئی ہیں، کبھی آپ جا کے جو ہے وہ اس میں پولیس تھانوں میں چلی جاتی ہیں، کبھی آپ جاتی ہیں جا کے جیلوں میں۔ بھئی آج ذرا پوچھیں، جس دن آپ جا کے افطاریاں کرا رہی ہیں اور ان کو کباب اور تکے کھلا رہی ہیں، آج ذرا جا کے پوچھیں کہ وہ کباب اور تکے کھا رہی ہیں خواتین جو جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں؟ کیا ان کو اپنے اہل خانہ سے ملنے کی اجازت ہے اس طرح فریکوینٹ جس طرح آپ نے عید کے دنوں میں جناب لگا کے جناب وہاں جی بات کریں اپنے گھر والوں سے؟ لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ سپریم کورٹ کا کیس بتا رہا ہوں کہ جو درخواست گزار ہے اس کو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، اور جو وکیل اس کا مقدمہ لڑ رہا تھا اس کو مرے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، اور اب جا کے تاریخ لگی ہے سپریم کورٹ میں۔ تو بھائی یہ ہے لوگوں کو عزت دینا کہ ان کو فوری انصاف۔ تو آپ کا بیانیہ تو یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اور جب اقتدار میں آپ جاتی ہیں تو آپ آئی جی کو عزت دے رہی ہیں، آپ چیف سیکرٹری کو عزت دے رہی ہیں، آپ باقی افسران کو عزت دے رہی ہیں، اور اگر عزت نہیں دی جا رہی تو عام آدمی کو نہیں دی جا رہی، بلکہ عام آدمی کو تو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔
ایک طرف پیٹرول مہنگا کیا جا رہا ہے، گندم مہنگی بک رہی ہے، اور نان بھائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے روٹی جو ہے وہ 4 روپے کر دی سستی، اور اب جو سستی روٹی نہیں بیچے گا تو یہ ہے ٹیلی فون نمبر، اس کے خلاف شکایت ہوگی اور پھر اس کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو ایک عام مزدور جو دہاڑی کر رہے ہیں تندوروں کے اوپر، ان کو تو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور جن پولیس والوں پہ بڑے سوالی نشان ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو وہ خود ڈکیتیوں میں، چوریوں میں، تشدد میں ملوث ہوتے ہیں، ان کی وردیاں پہن کے آپ ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور گارڈ آف آنر لے رہی ہیں۔ اور آپ کے جو آئی جی پنجاب ہیں، آپ کو نے تو ان کو ایوارڈ بھی دلوایا، پتہ نہیں کس بنیاد پہ، اگر آپ کے آنکھوں کے سامنے سے کوئی امریکہ کی جانب سے جو ہیومن رائٹس رپورٹ جو پاکستان کے بارے میں جاری کی گئی 2023 کی گزری ہو، تو اس ملک کے اندر جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے ابتر ہے۔ 9 مئی کے لوگوں کو، جو ملوث لوگوں سے لے کے جو باقی ہیومن ایکٹیوسٹ اور سیاستدانوں کے ساتھ اس ملک کی پولیس اور اس ملک کی حکومت نے کیا ہے، تو کیا آپ کو یہ بنتا ہے کہ آپ یہ وردیاں پہنیں پولیس کی، اور یہ اس طرح آپ جا کے گارڈ آف آنر لیں، اور اس طرح کے آئی جی صاحبان کو سول اعلیٰ ترین ایوارڈ دیے جائیں؟ بھائی ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اگر عزت دینی تو اس ملک کے عوام کو دینی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں، جس دن ان کو پروب کیا گیا اور ان کی باقاعدہ تحقیقات ہوئی اور فارم 45 کے تحت اگر رزلٹ دوبارہ مرتب ہوئے، تو پھر جنہوں نے آج آپ کو گارڈ آف آنر دیا ہے، یا تو وہ پچھتائیں گے کہ ہم نے کس خاتون کو وہ گارڈ آف آنر دیا، تو کس خاتون کو وردی اپنی پہنائی تھی، کہ جو شاید الیکشن جیتی نہیں تھی، الیکشن ہاری تھی، لیکن اس صوبے کی چیف منسٹر تھی۔ تو بھائی جو کام کرنے والے وہ کریں، اس صوبے میں ویلتھ جنریٹ کریں، غربت ختم کریں، اور عام آدمی کو عزت دیں۔ پولیس کو عزت دینے کی، بیوروکریسی کو عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پہلے ہی بہت عزت مل چکی ہے۔ ناظرین، آج کے ولاگ یہیں ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔